چلیں جی، اب ہم اپنی نیکسٹ جو اسکرین ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈینیل جو ہے 70th ویک یا حضرت دانیال کے جو اپنا ہے 30 دن، سوری 30 دن نہیں، 70 ہفتے، ٹھیک ہے، حضرت دانیال کے جو 70 ہفتے ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم حضرت دانیال کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے، تو ہمیں کوئی قرآن پاک میں ہمیں اس کی کوئی واضح وہ نہیں ملتی، یعنی ان کا نام نہیں ملتا، ان سے متعلق کوئی واقعہ نہیں ملتا، لیکن کچھ ایسے واقعات کی طرف اشارے ضرور ملتے ہیں جو کہ ہسٹری میں ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستم گار تھی ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت پہ جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا۔ اب دیکھیے یہ امپورٹنٹ، آئی ایم گیونگ یو دا ریفرنس فرام قرآن، رائٹ، کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اہل کتاب جب بھی کہہ کے کسی کو مخاطب کیا گیا ہے تو وہ بہت سارے لوگ اور انکلوڈنگ می یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین میں 2 دفعہ کیا کرو گے؟ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ اور اسی طرح سورہ اسراء کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر جو تھا، بخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس پہ، اور حملہ کر کے اس نے یعنی کہ یہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا، اور وہاں سے بہت سارا سامان وغیرہ بھی وہاں سے لوٹ کے تو اس نے کیا کیا، یا وہاں سے بہت سارے لوگوں کو غلام بنا کے وہ لے گیا، اور انہی غلاموں میں حضرت دانیال علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس لہٰذا سورہ اسراء کی آیت میں جس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ وہی واقعہ ہے جب بخت نصر نے پہلی دفعہ بیت المقدس پہ حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو برباد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جان پر ہوگا۔ اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی دونوں واقعات کی گواہی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی گواہی دیتے ہیں، لیکن کون سی کتابیں؟ تورات اور انجیل، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کس طرح زمین کی بساط پہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بساط بچھائی ہوئی ہے نا، اس پہ واقعات دیکھیں کس طرح کڑیوں سے کڑیاں جوڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائے، اور جس چیز پہ غلبہ پائے اسے تباہ کر، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری دفعہ جب ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا گیا، اور یہ اس دوسرے واقعے کی طرف جو ہے یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اب تورات میں چلتے ہیں۔ تورات جو ہے بائبل اور چیز ہے، تورات اور چیز ہے۔ تورات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ میری کتابیں ہیں، لہٰذا ہم ایک کچھ لمحے کے لیے اسی چیز پہ فوکس کریں کہ جب قرآن کہتا ہے تو پھر اس میں بھی حقیقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو تورات ہے اس کی 5 بکس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بک آف لیویٹس 26:9 میں اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بائبل جو ہے یا تورات جو اس کے تورات کے جتنے بھی نسخے ہیں یا ہیبرو میں ہیں یا پھر انگلش میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اب دیکھیں پلیز
यहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मुसलमानों गौर व फिक्र करो, गौर भी हमने करना छोड़ दिया और फिक्र तो में है ही नहीं, ठीक है, हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जब जो किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी यानी तौरात, ठीक है, उसके चैप्टर जो लेविटिकस है उसमें अल्लाह ताला ने कहा और मैं आपका एहतराम करूंगा और आपको फलदार बनाऊंगा और आपको बढ़ाऊंगा और तुमसे मेरा अहद कायम करूंगा, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने किसको कहा? अल्लाह ताला ने ये बनी इसराइल को कहा, ठीक है। और उसके बाद अगली आयत में यानी लेविटिकस की अगली आयत में 26-15 में अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम मेरे अहकाम को रद्द करोगे, यानी कि ये वो वाकया है इस तरह से जिसका जिक्र कुरान पाक में हुआ कि मैंने तुम्हें किताब में बता दिया था, मैंने मूसा की किताब में तुम्हें बता दिया था कि अगर तुम मेरे अहकाम को रद्द करोगे और अगर तुम्हारी जान मेरे अहकाम से नफरत करेगी तो तुम मेरे तमाम अहकाम पर अमल नहीं करोगे बल्कि अहद तोड़ दोगे, और जब अहद तोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? और अगर तुम मेरे अहकाम को जिनके दोबारा 2 दफा दोहराने के बाद अल्लाह ताला ने कहा तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुंह रखूंगा, यानी और तुम अपने दुश्मनों के सामने मारे जाओगे और वो तुमसे नफरत करते हैं, वो तुम पर हुकूमत करेंगे और तुम भागोगे जब कोई तुम्हारा पीछा ना करेगा, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यानी तौरात में जो थे यहूदी थे उन लोगों को बनी इसराइल को बता दिया था कि देखो अगर तुम मेरा हुक्म नहीं ना मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूं। अब थोड़ी देर के लिए ना हम एक टाइम ट्रेवल करते हैं, हम अपने आप को जरा पीछे ले जाते हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जिंदा, ठीक है, और हमारे पास जो किताब है वो हजरत मूसा की किताब तो रहत है, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा। हमारे पास कोई हदायत नहीं है, हमारे पास वाहिद हदायत जो है वो कौन सी किताब है? हमारे पास तो रहत है, ठीक है। अच्छा, ये किताब का जो है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? लेकिन मैं उनकी खातिर उनके बाप दादा का अहद को याद रखूंगा जबकि मैंने जब मैं मुल्क मिस्र से कौमों के सामने लाया ताकि मैं इनका खुदा हो जाऊं और मैं खुदावंद हूँ, ठीक है। इसी तरह डिटोनॉमी 33 में जो अल्लाह ताला है वो कहते हैं कि तब खुदा, यानी कि ये फिर उस वाक़े का भी अल्लाह ताला ने तौरात में इशारा किया हुआ है कि जब खुदा तेरी असीरी को फेरेगा और तुझ पे रहम करेगा, यानी कि तुम लोग एक दफा नाफरमानी करोगे, बर्बाद हो जाओगे, निकाल दिए जाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करेगा अल्लाह ताला? क्या करेगा? तुम्हें माफ कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अच्छा उसके बाद आप जो गॉस्पल्स है या गॉस्पल ऑफ मार्क जो है ये हजरत जो ईसा पे किताब आई उसमें क्या हुआ? उसमें हजरत दानियल अलैहिस्सलाम का बाय नेम जिक्र है, ठीक है। अब ये रेफरेंसेस यहाँ पे और मैथ्यू में भी हजरत दानियल अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अब ये रेफरेंसेस यहाँ पे देने का क्या फायदा? ये रेफरेंसेस यहाँ पे इसलिए दिए जा रहे हैं, ठीक है, कि तौरात में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। लोग वो नाफर, जिससे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि हम लोग 3000 साल पहले इस दौर में है, ठीक है। तो इस दौर में फर्ज करें कि हम बनी इसराइल हैं, ठीक है, हम पे किताब आई और हमने क्या किया? उसके अहकामात को रद्द कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना कुरान भेजा, ठीक है, अपना कुरान भेजा, ठीक है, किस पे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने साल के बाद? तकरीबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दरमियान में शायद 2000 साल का फ़र्क है, तकरीबन हजार 1500, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। मोर देन 1000 ईयर तो फ़र्क डेफिनेटली है, ठीक है। मैंने इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की क्योंकि ना पता है क्या होता है, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, आप पे ना बोझ बढ़ जाता है जब आप इतनी एक्यूरेट चीज़ें कर लेती हूँ ना, तो मैं कुछ चीज़ें ना मतलब मैं छोड़ देती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं करती, फिर मुझे घबराहट होने लगती है कि व्हाट आई एम डूइंग,
اگر میں اتنا سارا جان بھی لوں تو میں کون سا دنیا کو بدل دوں گی. ٹھیک ہے, لہٰذا میں اتنی زیادہ ٹو دا پوائنٹ قسم کی کیلکولیشنز کرنے سے تھوڑا گھبراتی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال جو سچ ہے وہ تو سچ ہے. وہ تو یہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک آیا تو یہ سارے واقعات جن کا کس میں ذکر تھا, جن کا توریت میں ذکر تھا کہ جی یہ ہوگے, میں یہ کروں گا, اگر تم میرے کا حکم نہیں مانو گے تو میں یہ کروں گا, وہ سارے واقعات ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی تو انجیل میں حضرت دانیال علیہ السلام کا بائی نیم ذکر ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ذکر ہے کہ یہ یعنی کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے تو وہ جو ہے نا کہا تھا کہ نا کہ یہ جگہ جو ہے نا بیت المقدس کی جگہ جو ہے یہ ویران ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی پروڈکشن جو ہے نا انہوں نے کی تھی. تو جب دو واقعات جو حضرت دانیال کے زمانے سے منسلک تھے ان کا ذکر قرآن میں تھا. ٹھیک ہے, اور ایک واقعہ جو جسے کہنا چاہیے بائی نیم جو تھا وہ انجیل میں بھی تھا, تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے حضرت دانیال کے بارے میں جاننا تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو. تو حضرت دانیال علیہ السلام کو جب بخت نصر نے پہلی دفعہ بیت المقدس پہ قبضہ کیا, اور تو وہ وہاں سے نا کچھ غلام جو ہے وہ لے گیا, اور حضرت دانیال علیہ السلام ان کے ایک غلام تھے. پھر ایک دن کیا ہوا, میں آپ اس چیز کو نا بڑی جلدی کور کروں گی, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس کی میں مین ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آپ کو مین باتیں بتاؤں. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے جو تھے 3-4 اور جو تھے یہ ہیبرو غلام تھے, وہ اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو لوگ تھے یہ بڑے ہی نیک, بے شک یہ جوان تھے, چھوٹی عمر کے بچے تھے, نوجوان لڑکے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑے پرہیزگار اور بڑے اصول پسند بچے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کافی نا اپنی عادات کی وجہ سے نا یہ جو تھے اپنا بخت نصر کا جو دربار تھا اس میں نا یہ کافی زیادہ جو تھے نا یہ بڑی توجہ لوگ ان پہ دیتے تھے کہ یہ ڈفرینٹ ہیبٹس کے لوگ تھے, ڈفرینٹ. ایک دن کیا ہوا, بخت نصر کو خواب آئی اور بخت نصر کو وہ خواب بھول گئی. ٹھیک ہے, تو بخت نصر نے کہا کہ جی بلاؤ, کسی عالم کو بلاؤ جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتائے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ تھا کہ خواب بھی بھول گیا ہوا تھا, اور بخت نصر نے بادشاہ تھا نا, تو اس نے کہتے جی مجھے تو تعبیر, اور مجھے یہ بھی بتاؤ مجھے خواب کون سا آیا تھا. اب یہ ایک عجیب قسم کی نا مصیبت. ٹھیک ہے, تو جو دربار کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ دانیال کو بلاتے ہیں, وہ اپنا ایک اچھا جو ہے نا ایک وائس ایک نیک جو ہے وہ ہے ہیبرو غلام ہے. ٹھیک ہے, تو غلاموں میں سے اس کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ, کیونکہ وہ صاحب عقل بھی اور بڑی عقل مندی کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو نہ بلاتے ہیں اور اس کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کو کیا خواب آیا تھا اور کیا اس خواب کی جو ہے نا وہ کیا تعبیر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت دانیال کو جب بلایا گیا اور ان سے کہا, بخت نصر نے کہا کہ مجھے خواب بھی بتاؤ اور مجھے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ. ٹھیک ہے, اچھا حضرت دانیال علیہ السلام نے کچھ تھوڑا سا ٹائم لیا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں, اور اس کے بعد انہوں نے خواب بھی بتایا کہ تمہیں خواب یہ آیا ہے اور اس کی تعبیر جو ہے یہ ہے. بخت نصر بہت خوش ہوا. ٹھیک ہے, اور بخت نصر نے کیا ان کو اپنی جو ہے نا وہ مخصوص جو تھی نا اپنی جو علماء تھے اپنے ان میں شامل کر لیا کہ یہ وائس مین ہے. ٹھیک ہے, اور وائس مین کو اس نے کیا چلو جی تم میرے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ, میرے وزیر بن جاؤ. ٹھیک ہے, اور ان کو اپنے وزراء میں شامل کر. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک بہت لمبی چوڑی سینا کہانی ہے. حضرت دانیال علیہ السلام کی ایکچولی بک ہے, بک آف ڈینیل, اور وہ بک اس طرح سے ہے جس طرح سے کوئی ڈائری نہیں لکھتا کہ اپنی ڈائری لکھی, جس طرح سے کسی نے ڈائری لکھی کہ یہ ہوا. ٹھیک ہے, اس طرح سے وہ پوری کی پوری بک جو ہے نا وہ ہے, جس کو بک آف ڈینیل کہتے ہیں. اچھا, پھر ایسا ہوا کہ بخت نصر کے بعد جو اس کا بیٹا تھا تو اس کے دور میں بھی اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. ٹھیک ہے, کہ ایک دن اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے جسے کہنا چاہیے ٹریڈیشن سے بڑا پھر آ گیا, اور جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل جو ہوتی ہے وہ بگڑی ہوئی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آباء و اجداد کا جو محنت ہوتی ہے اس پہ پانی پھیر دیتی ہے, بس اسی قسم کا کوئی وہ سلسلہ تھا. تو اس نے کیا کیا, جو یہ لے کے آئے ہوئے تھے, کیا کہتے ہیں اس کا نام ہے, جب انہوں نے اس کو کیا تھا ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا تھا, تو وہاں سے جو یہ برتن لے کے آئے ہوئے تھے نا, اس میں نا ایک دن اس نے کیا کیا کہ ایک بڑی پارٹی رکھی, ایک بڑا دعوت کا اہتمام کیا, اور وہاں پہ ان برتنوں میں اس نے نا شراب ڈال کے جو ہے نا وہ یعنی کہ پی, اور جیسے یعنی کہ شراب ڈال کے استعمال کرنا شروع کر دی اس نے. ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ سارا جو تھا دعوت چل رہی تھی, تو ایک دم دیوار کے اوپر کچھ لفظ جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے. ٹھیک ہے, اور وہ لفظ تھے منی ٹیکل اپ ٹیررزم. ٹھیک ہے. اب یہ لفظ جو تھے یہ کسی کو سمجھ نہیں آئے, تو وہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں بادشاہ کے ہاتھ کے اوپر یہ لفظ ایک دم سے آ گئے. تو بادشاہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا, اور لیکن اس کی ملکہ جو تھی وہ کافی عقل مند تھی. اس نے کہا کہ دانیال کو بلاؤ, وہ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بزرگ اور بڑا اچھا بزرگ ہے, خدا سے اس کو رغبت ہے, اس کو بلاؤ, وہ اس کا مطلب جو ہے وہ بتا. حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا, اور حضرت دانیال علیہ السلام نے منی ٹیکل اپریزن کا مطلب جو ہے وہ بتا دیا کہ بھئی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اچھا, یہ ایک جو ہے ایک یہ واقعہ ہے. اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی 3 الہام, جنہیں کہنا چاہیے نا الہام ہے. ٹھیک ہے, جس کو فرسٹ ڈریم ہے کہ جی انہیں خواب آیا جس میں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی, اور بعد میں آنے والے واقعات جو تھے بالکل اسی طرح ہوئے جس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو پہلا خواب آیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو ایک دوسری ڈریم آئی. ٹھیک ہے, اور دوسری ڈریم جو تھی وہ بھی یعنی کہ سچ ایک طرح سے ثابت ہوئی. اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک تھرڈ ویژن ہے, جس کو ایک تھرڈ ویژن کہتے ہیں, جو 70th ویک آف ڈینیل, جس کو ہم 70th ویک آف ڈینیل سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ جی یہ تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک چوتھی ویژن ہے, ایک چوتھا الہام یا ایک چوتھا جو ان کو خواب آیا تھا, ایک چوتھا خواب ہے. ٹھیک ہے, جس کو میں نے اردو میں بھی یہاں پہ ٹرانسلیٹ جو ہے ان کی, کیونکہ یہ جو ان کا چوتھا خواب تھا نا, اس کے آخر میں, یا میں بالکل آخر میں جاؤں گی کیونکہ یہ کافی لمبی ڈسکشن ہے, اور اس ڈسکشن کو ان ڈیٹیل میں بتانے کے لیے کافی سے زیادہ جو ہے وہ بہت سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. لیکن میں اس میں سے بیکاز ونس اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہمیں کچھ گیپس, جو کچھ گڈھے ہیں نا پڑے ہوئے, جو ہماری سوچ میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں, ہمیں چیزوں کو کیا کرنا ہے, چین کرنا ہے. چیزوں وہ گڈھے جو ہیں وہ دور کرنے ہیں, وہ گیپس جو ہیں وہ فل کرنے ہیں, یا ان گیپس کو کیا کرنا ہے, ان کو پلانگ جانا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کیا کرنا ہے, عبور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو 4th ویژن تھی حضرت دانیال علیہ السلام کی, اس کے لاسٹ میں حضرت دانیال علیہ السلام کو فرشتے نے کیا کہا, اس کے لاسٹ میں حضرت دانیال علیہ السلام کو فرشتے نے کہا کہ دانیال اس کتاب کو یہاں پہ بند کر دو. And he said, go the way Daniel for the words, or shut up and seal till the time of the end. اس کتاب کو بند کر دو جب تک آخری زمانے نہ آ جائیں, اور آخری زمانوں میں یہ کتاب جو ہے جب بہت زیادہ نالج بہت زیادہ ہو جائے گا نا, تو یہ کتاب جو ہے یہ خود بخود کھل جائے. ٹھیک ہے, اب یہ تھی حضرت دانیال علیہ السلام کی, حضرت دانیال علیہ السلام کے کچھ الہام. ٹھیک ہے, جن میں ایک 70th ویک آف ڈینیل تھا. ٹھیک ہے, اور جس میں ایک ان کا چوتھا جو ان کا الہام ہے, یا چوتھی جو ان کی ویژن ہے, جس کے آخر میں فرشتے نے ان کو کہا کہ جی دانیال اس کتاب کو بند کر دو اور اس کو سیل کر دو. جب آخری زمانہ آئے گا تو یہ کتاب خود بخود کھل جائے گی, اور جس زمانے میں نالج جو ہوگا, علم جو ہوگا, وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہوگا. ٹھیک ہے, اب جو 70th ویک آف ڈینیل ہے, اس کو جو یہودی علماء ہے, جو کرسچنز ہیں, وہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے.
بہت زیادہ ایکسپلین کیا, ٹھیک ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اپنے پرسیپشن سے, یعنی جو ان کو لگا, جو ان کو لگتا ہے کہ جی یہ اس طرح سے ہے, انہوں نے اپنی پرسیپشن سے اس کو جو ہے وہ اپنا کیا کیا ہے, ایکسپلین کیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں ری تھنک, ری امیجن, اور پھر ہم نے کرنا ہے ری شیئر. ٹھیک, اب ان ساری چیزوں کو میں نے بہت, جسے کہنا چاہیے نا, یہ آپ کو موٹی موٹی جو موٹا موٹا نالج جو ہے نا کہ یہ واقعات ہوئے اس طرح سے ہوئے وہ دیا, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تاکہ ہمیں چیزیں سمجھ آئیں, ٹھیک ہے. اور وہ فورتھ ٹرننگ جو کرائسس کا دور ایک آنے والا ہے, اس کے لیے اگر ساری دنیا تیاری کر رہی ہے تو ہم لوگ بھی تیاری کریں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ نہیں شاید جو ہے کوئی کارٹونک میریکل ہوگا اور ہم جو ہے وہ اس میں سے سیو رہیں گے, یا پھر کوئی ایسا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جہاد شروع ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ اتغرل کی طرح نعرے لگاتے ہوئے, اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے جو ہے وہ میدان جنگ میں نکل جائیں گے. ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہ ہو سکتا ہے جو ہو وہ کچھ عجیب ہی ہو, کیونکہ جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق, وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم صرف اور صرف اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم جاتے ہیں اس ایکسپلینیشن کی طرف جو 70th ویک آف دا ڈینیل کی کس نے کی ہے, جوئش ربائیوں نے کی ہے اور کرسچنز نے کی ہے. اور اس کے بعد جو مجھے لگا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے نا اس کا جو تھرڈ پارٹ ہے اس ڈسکشن کا وہ شیئر کرتے ہیں, اور میں آپ سے نیکسٹ جو اسکرین ہے وہ شیئر کرتی ہوں جس میں ہم ٹوٹلی بات کریں گے 70th ویک آف ڈینیل کی. تو یہ میں آپ سے